ہر شخص سے جس سے بھی میں تھوڑا سا بھی تکلف تھا، میں نے درخواست کی کہ یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یہ غلط فہمی ہے کہ یہ کام میں کر لوں گا، لہذا آپ حضرات میرے لیے دعا کریں کہ کسی صورت سے اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ روحانیت کا ایک قانون ہے کہ جب کوئی خیال کسی ایک نقطے پر مرکوز ہو جائے اور اس خیال میں ارادہ شامل ہو جائے اور ارادے میں استحکام پیدا ہو جائے، تو قانون قدرت کے تحت اس کا مظاہرہ ہونا امر یقینی بن جاتا ہے۔ جب میرے اندر یقین درخواست پیش کی، یا رسول اللہ منہ چھوٹا ہے بات بڑی ہے، ہمت بھی آپ نے دینی ہے، صلاحیت بھی آپ نے عطا فرمانی ہے، دل چاہتا ہے کہ سیرت طیبہ کا ایک اہم پہلو معجزات اس کی تشریح کی جائے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ بھی سب لوگوں کو علم ہے کہ پتھروں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن یہ ایسا کس طرح ہو گیا؟ اس لیے کہ یہ موجودہ دور سائنس کا دور کہلاتا ہے، اس میں جب تک کوئی بات حجت اور دلیل کے ساتھ نہیں کی جائے لوگوں کے اذہان قبول نہیں کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی محبت اور شفقت سے مجھ عاجز کو دیکھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک میں جو خوشی دیکھی، جو انوار و تجلیات مشاہدہ کیے، اس سے میرا انگ انگ سیراب ہو گیا اور میں مسرور و شادہ ہو کر بہت ہی خوشی کے ساتھ الٹے پیروں دربار سے اس عالم ناسوت میں آ گیا، اور اس کے بعد سے مجھے پھر یقین ہو گیا کہ یہ کام اللہ تعالیٰ مجھ سے کرا دیں گے، لہذا اس کو کام کو کرنا چاہیے۔ لیکن صورتحال یہ ہوئی کہ جب بھی میں نے اس کام کا ارادہ کیا تو میرے اوپر ایک خوف ستاری رہا۔ وہ میں نے جب غور کیا مجھے کس قسم کا خوف ہے، کیا صورتحال ہے، میں نے یہ نتیجہ مرتب کیا کہ اصل میں یہ ادب و احترام کا خوف ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ قلم سے کوئی ایسا لفظ لکھا جائے جس میں بے ادبی و گستاخی کا شائبہ ہو۔ اگر ایسا ہو گیا تو کتاب لکھنا تو الگ بات ہے، دین بھی گیا، ایمان بھی گیا۔ بہرحال یہ کشمکش چلتی رہی، میں اپنے دوستوں سے دعائیں کراتا رہا، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، مکہ مدینے کا سفر آسان ہو گیا۔ وہاں جا کے بھی میں نے یہی دعا کی، اور قصہ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کتاب لکھی۔ میرے اوپر جو انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ بڑے عجیب ہیں۔ آپ نے ایک کتاب پڑھی ہوگی روحانی علاج۔ روحانی علاج میں جتنے بھی عملیات ہیں یا نقش ہیں یا علاج ہیں، وہ سب حضور اندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے لکھوائے ہوئے ہیں، اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف ایک منشی ہوں، ایک کاتب ہوں۔ خود یہ تھا جب کوئی مریض آتا تھا تو حضور قلندر بابا یا تو اسے کچھ پڑھنے کو بتا دیا کرتے تھے یا نقش لکھ کے دیا کرتے تھے۔ تو چونکہ وہ نقش نہیں دیتا تھا مریض کو، تو میں نے ایک کاپی بنا لی تھی، تو جب وہ نقش لکھتے تھے مریض کو دیتے تھے تو کاپی میں سامنے کرتے تھا، وہ اس پہ بھی نقل فرما دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح وہ کتاب بن گئی۔ مجھے شوق ہوا کہ بھئی یہ تعویذ اور عادات کیا چیز ہے، تھوڑا سا میں نے پڑھا، کتابیں لایا بازار سے،
بڑی بڑی کتابیں لے کے آیا، پڑھا تو عجیب میرے اوپر حیرت ہوئی کہ اس کتاب میں تو وہ کوئی تعویذ ہے ہی نہیں، ہر مرض کا جو علاج ہے وہ کتاب میں نہیں ہے، اپنا منفرد ہے، الگ ہے۔ تو ایک روز میں نے حضور قندر بابا سے عرض کیا کہ حضور یہ جس میں تعویذات ہیں، جس میں عملیات ہیں اس کتاب میں، وہ کسی کتاب میں تو ملتی نہیں، نہ آپ کسی کتاب میں دیکھتے ہیں، آپ کو اتنے سارے کس طرح یاد ہو گئے؟ تو مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ نہیں، نہ مجھے یاد ہے، نہ آپ کو یہ کتاب میں اس لیے ملیں گے کہ میں کتاب سے لکھتا ہی نہیں۔ تو میں نے عرض کیا حضور پھر کیسے لکھتے ہیں آپ؟ تو وہ کہا کہ میرے پاس کوئی مریض آتا ہے اور میں تشخیص کرتا ہوں کہ اس کو فلاں مرض ہے، تو میں لوح محفوظ پر دیکھتا ہوں کہ اس مرض کا علاج کیا ہے، جو لوح محفوظ میں دیکھتا ہوں وہ نقش لکھ کے مریض کو دے دیتا ہوں، آپ کو لکھ کے کاپی میں دے دیتا ہوں۔ تو اس طرح یہ کتاب روحانی علاج مرتب ہوئی ہے، یعنی اس کتاب میں جتنے بھی امراض کا علاج ہے دراصل وہ لوح محفوظ سے براہ راست منتقل ہوا ہے۔ اس کتاب کو میں نے ترتیب دیا، ترتیب دینے کے بعد خیال آیا کہ اس کتاب کا انتساب حضور خواجہ غریب نواز کے نام سے کرنا چاہیے، پھر خیال آیا داتا صاحب کے نام سے کرنا چاہیے، پھر خیال آیا نانا تاج الدین ناگپوری کے نام سے کرنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ ذہن کسی ایک جگہ ٹھہرا نہیں، تو اس میں عجیب زچ ہو گیا کہ بھئی کیا بات ہے، میرا ذہن ٹھہرتا کیوں نہیں ہے؟ تو ایک روز مغرب کے بعد 2017 میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ لکھ رہا تھا، لکھتے لکھتے کتاب کا خیال آیا کہ اس کا کیا نام رکھنا چاہیے۔ تو بیٹھے بیٹھے وہ میں نے تکیے کے اوپر سر رکھ دیا، جیسے سجدے میں آدمی چلا جاتا ہے غیر اختیاری طور پر، مجھے نیند آ گئی، سو گیا میں۔ آپ دیکھا کہ سیدنا حضور علیہ السلام کا دربار ہے اور میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوں، 7-8 سال کا، یہ 6 سال کا، اور میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے۔ تو میں دوڑا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں دوڑا ہوا گیا اور میں نے بالکل بچپنے کے انداز میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کتاب لکھی، جیسے بچے کوئی الف بنا دیتے ہیں یا کوئی لکیر بنا دیتے ہیں کتاب پہ اور اپنے والدین کو دکھاتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اس کتاب کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ یہ روحانی علاج کا تذکرہ کرتا۔ جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب پر ہاتھ رکھا، میری زبان سے الفاظ عطا ہوئے، انتصاب بحضور سرور کائنات علیہ السلام، اور فوراً میری آنکھ کھل گئی۔ وہ میں نے کاغذ لکھا اور بڑا خوش ہوا، اور لکھا اس لیے ایسا نہ کہ بھول جاؤں۔ تو دوسری دفعہ، پہلی دفعہ روحانی علاج کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض براہ راست حاصل ہوا خواب میں، اور دوسری مرتبہ یہ کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر خوشنودی کا اظہار فرمایا۔